الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ کل اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ میرے بندوں یعنی مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ بھلے طریقے سے، بہترین طریقے سے اور احسن طریقے سے کافروں اور مشرکوں سے گفتگو کریں، اور اس کی وجہ وغیرہ بھی بتائی تھیں. اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ختم کی تھی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کہ ہم کسی گاؤں کو کوئی ایسا گاؤں نہیں جس کو ہم ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، یعنی قیامت سے پہلے ہر کسی کو موت آنی ہے. پوری کی پوری بستی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کو مرنا ہے، ہر بستی کے لوگوں کو. اس کی مکمل تفصیل اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آج کی اس تفسیر کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی گئی ہیں آیات، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے ایک فرمائشی معجزے کا تذکرہ کیا اور اس فرمائش کو پورا نہ کرنے کی وجہ کا بیان ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں سلطان المفسرین کہا جاتا ہے، وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین نے کوہ صفا یعنی صفا پہاڑ کے متعلق اللہ کے رسول سے کہا کہ اسے سونے کا بنا دیا جائے ہمارے لیے، اور مکہ کے آس پاس ارد گرد میں جو پہاڑ ہے اس کو یہاں سے ختم کر دیا جائے تاکہ ہمارے لیے کھیتی کرنا آسان ہو جائے، ہم کھیتی کر سکیں اس کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتاری کہ محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو ڈھیل دے دیں یا پھر فرمائشی معجزات عطا کر دیں، لیکن ہاں اگر ان کی فرمائش پوری کر دی جائے اور اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائیں تو پھر جو ہے
ان کو ہم ہلاک کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ اس وقت مشرکین کو ڈھیل دے دی جائے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کو ختم نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ڈیمانڈ اور ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دیتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی عذاب آ جایا کرتا ہے اور پورے کے پورے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ انہی کی اگلی نسل یا انہی میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور اسلام کا بول بالا فرمائیں گے، اور انہی کی محنت سے اسلام کی روشنی ساری دنیا میں آ کر پھیل جائے گی۔ تو ان کے جو معجزات تھے فرمائشی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں ادا کیا، کیوں نہیں ان کو معجزات دیے گئے، اس کی وجہ کو بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں نشانیوں یعنی معجزات کو بھیجنے سے صرف یہی بات مانے ہے کہ پہلے لوگ معجزات کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ ہمیں معجزات کو بھیجنے سے صرف یہی بات مانے ہے کہ پہلے لوگ معجزات کو جھٹلاتے رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں، اس سے پہلی جو قومیں گزری ہیں، انہوں نے بھی معجزات کی فرمائش کی تھی، انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا تھا، اور ہم نے ان کی فرمائش کو، ان کی چاہت کو اور ان کی خواہش و ڈیمانڈ کو ہم نے پورا کیا۔ لیکن اس کا حق تو یہ تھا کہ جب ہم نے اس کے ڈیمانڈ کو پورا کر دیا، اس کے مانگے ہوئے فرمائش کو ہم نے ادا کر دیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے ہی ہم نے معجزات عطا کیے اور انہوں نے معجزات کا مظاہرہ کیا، مشاہدہ کیا، معائنہ کیا، اس کو دیکھ لیا، تو اب چاہیے یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو مجھے اسی بات نے روک رکھا ہے کہ اگر ہم ان کے معجزات کو پورا کر دیں، یعنی کفار مکہ یہ جو خواہش کرتے ہیں کہ صفا کو سونا بنا دیا جائے، پہاڑ کو، صفا پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں، یا اسی طرح ہم جو ہیں ان کے خواہش کے مطابق یہاں سے پہاڑ کو ختم کر دیں تاکہ ان کے لیے کھیتی کرنا آسان ہو جائے، یہ لوگ کھیتی کر سکیں، تو اگر اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ بات طے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، واللہ من ورائہم محیط بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کو چونکہ ازل سے ہی پتہ ہے کہ یہ مکہ کے جو لوگ ہیں مشرکین و کافرین، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جب ایمان نہیں لائیں گے تو مجھے انہیں ہلاک کرنا پڑے گا، میرا طریقہ ہی یہی ہے، میری سنت ہی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہمیں معجزات کے بھیجنے سے صرف یہی بات روکتی ہے، صرف یہی بات روکنے والی ہے کہ پہلے لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ان کے ساتھ یہ کر دیا جائے تو یہ لوگ بھی جھٹلائیں گے، اسی لیے ہم ان کی فرمائش کو اور ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اور مزید پہلے لوگوں میں سے ایک کی مثال دی، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قوم سمود کے حالت کو اور قوم سمود کے ڈیمانڈ کو اور قوم سمود کے ڈیمانڈ پوری ہونے پر ان کے انکار کو اور ان کے نہ ماننے کو بطور مثال اور بطور ادھارن اور ایگزامپل کے دے رہے ہیں، اور نازل کر رہے ہیں۔ اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم سمود کو ایک ایسی اونٹنی دی تھی جو دیکھنے کا، جو ان کے لیے بصیرت کا ذریعہ ہو،
جو ایمان لانے کی ذریعہ بن جائے، ایمان لانے کی وجہ بن جائے۔ لیکن کیوں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی طرف بلایا اور کہا میں اللہ کی طرف سے پیغامبر، میں اللہ کی طرف سے قاصد، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تو انہوں نے یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اونٹنی کو پہاڑ سے نکال کے بتائیں، پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے بتا دیں، تب جا کر کے ہم ایمان لائیں گے۔ تو انہوں نے جیسے مطالبہ کیا، جیسی ان کی ڈیمانڈ تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا، یعنی ان کے ڈیمانڈ کے مطابق پہاڑ سے اللہ تبارک و تعالی نے اونٹنی دے دیا، اور اونٹنی کو پیدا کرنے کے بعد ایک حکم جاری فرمایا، اور وہ حکم یہ تھا کہ ایک دن اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پئیں گی اور دوسرے دن ان کے جانور پانی پئیں گے، یہ طے ہو گیا۔ لیکن اب تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب ان کی فرمائش کو پوری کر دی گئی، جب ان کے ڈیمانڈ کو پورا کر دیا گیا، جو انہوں نے خواہش کی تھی اس کو پوری کی گئی، جس معجزے کا مطالبہ کیا تھا ان کو وہ دے دیا گیا، تو اب ان کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لاتے، ایک اللہ کے قائل ہو جاتے، اور جو اونٹنی کے متعلق حکم نامہ جاری فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک حکم دیا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس حکم کی پابندی کرتے، اللہ کی پیروی کرتے، اور اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی اطاعت کرتے، اور اونٹ کے ساتھ انصاف کا، عدل کا اور نیائے کا معاملہ کرتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فظلموا بہا، بلکہ انہوں نے اونٹ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، ان اونٹ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا۔ تو اللہ کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح قوم سمود نے اونٹنی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اونٹ کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا، اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور فرمائشی معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی وہ پلٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر ڈالا۔ اسی طرح اگر ہم ان کفار مکہ کے، ان مشرکین مکہ کی فرمائش کے مطابق کوہ صفا کو سونا بنا دیں، اور مکہ کے ارد گرد پہاڑ کو ہم ہٹا دیں، اور ان کو کھیت جیسی جگہ بنا دیں جہاں یہ کھیتی وغیرہ کر سکیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ایمان لے ہی آئیں گے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات نے صرف روک رکھا ہے نشانیوں کے بھیجنے سے، کہ جس طرح قوم سمود نے جھٹلایا ہے، اسی طرح سے یہ لوگ بھی جھٹلائیں گے، اور یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جب ایمان نہیں لائیں گے تو جس طرح ہم نے قوم سمود کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، نیست و نابود کر ڈالا، اسی طرح سے ان کو بھی ہم تہس نہس کر دیں گے اور تباہ و برباد کر ڈالیں گے، نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے فرمائشی معجزات کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں کہا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اب رہا سوال یہ ہے کہ جب اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کو پوری نہیں کی جا رہی ہے، مکہ والوں کی خواہش کو پوری نہیں کی جا رہی ہے، مکہ والے کے مطالبے کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، تو قوم سمود کے مطالبے کو کیوں پورا کیا؟ اس طرح کا سوال قائم کیا ہے حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر، اور خود مفتی صاحب کہتے دیکھو یہ سوال اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما نرسل بالآیات الا تخویفا کہہ کر کے اس کا جواب دیا کہ ہم نشانیوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہم ڈرائیں، نشانیوں کو ہم تو ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں، ورنہ نشانیوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آگے یہ ہو گیا وہ آتے ڈرانے کے لیے، اسے تباہ کرنے کے لیے نہیں، اور اگر یہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم تو تباہ کر ڈالیں گے اس کو۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے معجزات کے متعلق ذکر کر رہے ہیں کہ معجزات اللہ تبارک و تعالی کیوں بیان کرتے ہیں، معجزات کیوں عطا کرتے ہیں، یہ معجزات کے اندر کیا حکمت ہے، معجزات کے اندر کیا مصلحت ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو جس وقت کہ ہم نے آپ سے کہا ان ربک احاط بالناس، یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے، آپ کا جو پالن ہار ہے، لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ سورہ بروج کے اندر اللہ فرماتے ہیں بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، کافر لوگ تو جھوٹا بتلاتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تو احاط بالناس، جس وقت کہ کہا ہم نے کہ آپ کا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، لوگوں کے ہر نقل اور ہر حرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم اور آپ اللہ کی نظر سے، اللہ کی نگرانی سے اور اللہ کی نگہبانی سے اوجھل نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ ان کی نگرانی میں ہی رہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس خواب، اس چیز کو، اس نظارے کو، اس معائنے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا شب معراج، اس سے مراد ہے شب معراج، جس رات اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، اس رات کو، اور اس درخت کو جس درخت کی مذمت کی گئی ہے قرآن کے اندر، جس درخت پر لعنت کی گئی ہے قرآن کے اندر، اس کو اور اس خواب کو جو ہم نے آپ کو دکھلایا، اور اس چیز کو، اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھلایا، اس جو آپ نے جو مناظر ہیں اور اس مناظر کو جو ہم نے آپ کو دکھلایا، اس سے مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب باری تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور اس کے بعد صریف الاقلام، اور اسی طرح سے عرش تک، اللہ کے دیدار الہی تک، جنت جہنم کا نظارہ کرنے تک کے جو سفرات ہیں، جو مناظر طے کیا آپ نے اور جو مشاہدات کیا آپ نے، ان تمام ان کو، اور اسی طرح سے جو شجر زقوم ہے، جس کے اندر جو ہے جس کے اوپر قرآن کے اندر لعنت کی گئی ہے، قرآن نے جس پر لعنت کی ہے، قرآن میں جس درخت کی مذمت کی گئی ہے، اس کو، یعنی ان مناظر کو اور اس درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ یعنی اس چیز کو اس لیے بنایا، دیکھتا ہوں کون لوگ اس کو مانتے ہیں اور کون لوگ نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں خانہ کعبہ سے، یا اسی طرح سے مکہ سے لے کر جو بیت المقدس کا سفر ہے، اور پھر بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمان کراس کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور صریف الاقلام وغیرہ کا جو سفر ہے، اور دیدار الہی تک پہنچتے ہیں، وہاں سے تحفہ الہی واپس لے کر آتے ہیں زمین پر، اور جب اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور اس بات کی خبر دیتے ہیں، تو بہت سارے مشرکین جو ہیں، اب ہونا یہ چاہیے تھا، چونکہ مشرکین کا ان کی خواہش یہ بھی تھی اور ان کا ڈیمانڈ یہ تھا او ترقا فی السماء، کہ آپ یا تو آسمان پہ چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم آسمان پر چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب اتار لے آئیں جس کو ہم پڑھیں، اور اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہو یہ بات کہ آپ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ یہ ان کے خواہش تھے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم جو یہ خواہش اب کر رہے ہو، تمہاری یہ خواہش کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آزمائش ہے، کیونکہ جب آپ نے معراج کا
اور اسرا کا جب تذکرہ کیا تو لوگوں نے گمراہ کیا۔ اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کچھ جو نو مسلم نئے مسلمان ہوئے تھے، جدید مسلمان تھے، وہ بھی مشرکین کے بہکاوے میں آ کر، مشرکین کی باتوں میں آ کر وہ بھی اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ لیکن حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب آسان تفسیر کے اندر کہ یہ جو بعض مفسرین نے کہا ہے یہ کسی بھی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے کہ نو مسلم یعنی جدید مسلمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی خبر سے اور اس کارنامے کی خبر سن کر وہ اسلام سے پھر گئے ہوں، یہ کسی بھی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے آگے لکھتے ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ، حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو انکار کیا ہے صرف مشرکین نے کیا تھا، مسلمانوں نے نہیں کیا تھا۔ بہر کے بتانا یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک آزمائش بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو۔ آگے فرمایا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور جو درخت ہے، اور درخت سے مراد یہاں زقوم، رؤیا مناظر سے مراد وہ مناظر جو آپ نے اس رات دیکھے تھے جس دن آپ نے سفر اسرا اور سفر معراج کیا تھا، وہ مناظر رؤیا سے مراد۔ اور الشجرۃ الملعونۃ سے مراد شجر زقوم کا درخت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر ایک درخت ہے جس کو زقوم کا درخت کہا جاتا ہے، اور وہی جہنم کے اندر جہنمیوں کی خوراک ہوگی، وہ کھایا نہیں جائے گا، لیکن افسوس کہ ہر حال میں انہیں مرتا کیا نہ کرتا والی مثال اس پر فٹ آتی ہے کہ آخر کار وہ اسی کو کھائیں گے اور گرم گرم پانی، کھولتے ہوئے پانی ان کو پینے کو دیے جائیں گے۔ تو ابو جہل نے کیا بھائی، لو بھائی دیکھ لو، درخت بھی آگ میں رہے گی، بھلا درخت کیسے آگ میں رہ سکتی ہے، اس طرح سے انکار کیا۔ حالانکہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ آج سائنس نے فائر پروف کے نام سے مسالے ایک ایسا تیار کیا ہے جس کو اگر انسان بدن پر لگا لے تو انسان آگ سے آسانی سے گزر سکتا ہے، اور آگ جو ہے اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح سے اگر وہ کپڑے کو لگا دیا جائے اور اسے آگ میں ڈالا جائے تو کپڑے کو بھی نہیں جلاتی ہے۔ ایسے آلات آج جب انسان اللہ کی مخلوق تیار کر سکتی ہے ایسی چیزیں، تو سوچو جو خالق کائنات ہے، جو مخلوقوں کا خالق ہے، تمام ذرے کا خالق ہے، تو کیا وہ کوئی ایسا پروف، کوئی ایسی چیز یا ایسی شے نہیں نازل کر سکتا، ایسی شے نہیں لا سکتا جہنم کے اندر جس سے درخت محفوظ رہے اور وہ آگ جلا نہ سکے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائش بنایا، لیکن لوگوں نے اس کا انکار کیا، جیسے کہ ابو جہل وغیرہ نے۔ تو وَنُخَوِّفُهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈراتے ہیں، لیکن افسوس کہ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، یہ ڈراتے اس لیے ہیں تاکہ ایمان لے آوے، ڈراتے اس لیے ہیں تاکہ یہ راہ راست پر آ جائے، ہدایت کا راستہ اپنا لے، لیکن یہ تو اور سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں، یہ تو اور زیادہ سرکش ہوتے جاتے ہیں، وہ اور بھی نافرمانی کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائشی معجزات کو اس لیے نہیں کرتے ہیں، اس لیے نہیں بھیجتے ہیں کیونکہ اگر بھیج دیں گے تو ان کو ایمان لانا پڑے گا فوراً دیکھ کر، اگر نہیں لائیں گے تو تمام کے تمام لوگوں کو تہس نہس کر دیں گے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں۔ انہی کے نسل سے ایمان کی روشنی بھرنا، انہی کے نسل کے دلوں کے اندر، اور پھر ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے چپے چپے میں اس ایمان کو پھیلنا ہے، ایمان کی روشنی کو پہنچنا ہے، اس لیے نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہت ساری کچھ عجائب چیزیں ہیں جیسے مناظر وغیرہ، ان تمام چیزوں کو لوگوں کے لیے آزمائش بناتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کو اپنے ذہن کے اندر اور اپنے دماغ کے اندر اچھی طرح سے خوب بڑھیا سے بٹھا لیں، اور اخیر میں ترجمہ دیکھیں، بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں نشانیوں کو بھیجنے سے صرف اس بات نے روک رکھا ہے کہ پہلے لوگ جھٹلاتے رہے ہیں۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ثمود کو ہم نے
ایسی اونٹ دی جو بصیرت کا ذریعہ تھی، فظلموا بها، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نشانیوں کو ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کیجئے اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو جس وقت کہ کہا ہم نے آپ سے، یقیناً آپ کا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ہم نے ان مناظر کو جو ہم نے آپ کو دکھائے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں اس کو بھی نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ان کو ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر وہ حال یہ ہے کہ وہ سرکشی میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔